السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے، اور آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے 14 سلسلوں کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کے بعد 12 سلسلوں کے بارے میں بتایا تھا کہ جو زیادہ مشہور ہے، اور ان میں سے پھر 4 نکلے جو بہت ہی زیادہ مشہور ہوئے۔ اب خوب جانتے ہیں سلسلہ قادریہ چشتیہ یہ سلاسل ہے، تو انشاءاللہ جو ہمارے کمنٹ باکس میں ہم نے ڈالا تھا تو اس میں سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ اس کے بارے میں زیادہ معلومات لینے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ پہلی قسط پہلا حصہ ڈال رہا ہوں سلسلہ قادریہ۔ اور سلسلہ قادریہ جن سے مشہور ہوا حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہی کی برکتوں سے یہ شروع کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو مکمل فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں بات کرنی ہے، لیکن بات اس کی جائے کہ جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو۔ لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی شوقت، یہ اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی ان کے قائل ہیں۔ تو لہذا شروع کرتے ہیں سلسلہ قادریہ چشتیہ کی پہلی ویڈیو۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے کہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بن ابی صالح موسیٰ بن ولی عبداللہ بن زاہد بن محمد سیف اللہ بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ محض بن حسن مثنی بن امام حسن بن علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ تھا آپ کا والد کی طرف سے سلسلہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ ام الخیر، آپ کی والدہ کا نام، بنت شیخ عبداللہ سومری، اور یہاں سے آپ کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو والد کا جا رہا ہے، اس کے بعد امام حسین کی طرف جاتا ہے، اسی لیے آپ کو حسن حسین سید بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ گیلان میں ہوئی تھی۔ اصل میں یہ گیلان ہے، اور عربی میں گاف نہیں ہے، اس لیے اس کو جیلان کر دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی مشہور قصبے کا نام ہے۔ آپ کا جو خرقہ خلافت ہے، جو روحانی سلسلہ ہے، وہ 3 واسطوں سے آپ کو حاصل ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے والد بزرگوار حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے آپ کو خلافت کا خرقہ حاصل ہوا، اور دوسرے جو آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نسبت سے آپ کو خرقہ 5 واسطوں سے جو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی تک پہنچتا ہے، اور ایک خرقہ خلافت آپ کو تاج العارفین شیخ ابو الوفا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملا ہے۔ اور ابتدائی تعلیم جو آپ نے حاصل کی وہ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی تربیت حاصل کی ہے۔ توکل اور تجرید، جس قدر مجاہدات اور ریاضات آپ نے کیے ہیں کسی اور بزرگ نے نہیں کیے، اس طرح جس قدر تصرفات اور کرامت کا ظہور آپ سے ہوا ہے اور کسی ولی سے نہیں ہو پایا۔ آپ غوثیت قطبی کے مقام پر ترقی کرتے ہوئے مقام محبوبیت تک پہنچ گئے، اور اس مقام کی بلندی کے بعد اور کوئی آگے مقام نہیں ہے، اسی لیے آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک دن آپ سفر کرتے ہوئے بغداد واپس آ رہے تھے، کیا دیکھا کہ راستے میں ایک بیمار آدمی پڑا ہوا ہے جس کا جسم بالکل ننگا ہے، رنگ زرد ہے، جسم نہایت کمزور تھا، اس لیے اور اس نے کہا عبد القادر میرے نزدیک آؤ۔ آپ قریب تشریف لے گئے، اس نے کہا مجھے اٹھاؤ۔
جب آپ نے اسے اٹھایا تو اس کا جسم تر و تازہ ہو گیا اور اپنی اصل صورت پر واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں دین اسلام ہوں، میری حالت زار ہو گئی تھی، لیکن حق تعالیٰ نے مجھے تمہاری بدولت دوبارہ زندہ فرما دیا۔ انت محی الدین، تو دین کو زندہ کرنے والا ہے، اسی دین سے آپ جہاں تشریف لے جائیں آپ کو لوگ محی الدین کہتے ہیں۔ تو یہ جو نام ملا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اور اس کے بعد آپ ہجری سن 488 میں بغداد شریف پہنچے، ایک روایت کے مطابق، بعض روایتوں میں کم بھی اس کی عمر بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے قرات سیکھی، اس کے بعد علم فقہ سیکھا، اس کے بعد حدیث، ادب، اور بالکل تھوڑے سے حصے میں، تھوڑی سی عمر کے اندر اور قلیل عرصہ، بالکل ہی تھوڑا سا عرصہ تھا، اس میں کمال حاصل کر لیا۔ اور آپ کے جو جتنے بھی آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے تمام کے آپ جلدی آپ نے سیکھ لیا۔ اور اس کے بعد آپ خود فرماتے ہیں میں نے 5 سال تک تجرید و سیاست میں گزاری اور 40 سال تک صبح کی نماز کے وضو سے پڑھی ہے، نماز عشاء کے وضو سے آپ نے نماز فجر کو ادا کری ہے، تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے، خود فرماتے ہیں کہ میں مشغول ہو جاتا حتیٰ کہ قرآن ختم ہو جاتا، اور اکثر 3 دن سے 40 دن تک کو کچھ نہ ملتا، 3 دن سے 40 دن تک کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ اور پھر فرماتے 15 سال میں بغداد کی ایک ہی برج میں بیٹھا رہا اور حق تعالیٰ سے عہد کر لیا تھا کہ مجھے کچھ نہ کھلائے۔ ایک دفعہ 40 دن گزر گئے اور میں نے کچھ نہ کھایا۔ 40 دن کے بعد ایک آدمی آیا، کچھ طعام میرے سامنے رکھا، پھر چلا گیا۔ قریب تھا کہ میرا نفس طعام کی طرف رجوع کرتا، میں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، اپنا عہد نہ توڑوں گا۔ میں نے سنا کہ باطن سے کوئی بھوک بھوک کی فریاد کر رہا ہے۔ ناگاہ شیخ ابو سعید مخزومی کا مجھ پر گزر ہوا۔ آپ نے وہ آواز سنی، آپ نے پوچھا عبد القادر یہ کیا آواز ہے؟ میں نے عرض کی میرے نفس کا قلب وہ اضطراب ہے، لیکن میں روح مشاہدہ میں حق پر برقرار ہے۔ آپ نے فرمایا میرے گھر آ جاؤ، یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ باہر نہیں جاؤں گا۔ ناگاہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف آئے اور فرمایا اٹھو اور ابو سعید کے پاس جاؤ۔ میں چلا گیا، شیخ ابو سعید اپنے گھر کے دروازے پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں نے کہا کافی نہ تھا، خضر کہنے کی بھی ضرورت تھی۔ آپ مجھے گھر لے گئے، جو کچھ گھر میں تھا آپ اسے لے کر آئے، ایک ایک لقمہ میرے منہ میں دیا حتیٰ کہ میں سیر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجھے خرقہ پہنایا اور آپ کی خدمت اختیار کر لی۔ آپ تکلم میں فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک دفعہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، اس سے پوچھا صحبت کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا شرط یہ ہے کہ خلاف عہد نہیں کرو گے؟ میں نے کہا نہیں کروں گا۔ فرمایا جب تک میں نہیں آتا یہاں بیٹھے رہو۔ وہ 1 سال بعد آئے، میں اسی جگہ بیٹھا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ فرمایا جب تک واپس نہ آؤ یہاں سے نہ جانا۔ اور 1 سال گزر گیا۔ تیسری مرتبہ جب وہ واپس آئے تو اپنے ساتھ دودھ اور روٹی لائے۔ فرمایا کہ میں خضر ہوں اور مجھے یہ حکم ملا تھا کہ تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں۔ جب طعام سے فارغ ہوئے تو فرمایا میرے ساتھ بغداد چلو۔ چنانچہ ہم دونوں بغداد پہنچ گئے۔ اس وقت تاج العارفین شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر بیٹھے واعظ کر رہے تھے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر ان کی مجلس میں پہنچے تو وہ ممبر سے نیچے اترے، آپ کو گلے لگایا اور آنکھیں چوم کر فرمایا کہ اس اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ میں نے اس کے سر پر ایسا نور دیکھتا ہوں کہ جس کی روشنی مشرق و مغرب سے تجاوز کر گئی۔ بعد ازاں فرمایا اے عبد القادر، آج کا دن تمہارے عروج کا دن ہے اور ہر مرغ جو صبح کو بانگ دے گا خاموش ہو جائے گا، لیکن تیرا مرغ قیامت تک بانگ دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو اپنا مصلی، پیرہن، تسبیح، کاسا
اور عصا عنایت کیا اور منبر سے نیچے آ کر آپ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا عبدالقادر جب تیرا وقت آئے تو مجھے یاد کرنا۔ پس آپ مشہور ہوئے اور فرماتے تھے جب میں بغداد میں ادھر سے ادھر چلتا پھرتا تھا تو نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ مجھے کوئی جانتا تھا، پس مردان غیب اور جنوں کو حق میں تعلیم دیتا تھا، حق تعالیٰ کی تعلیم دیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جس مقام پر میں گیا مجھے کچھ آرام نصیب نہ ہوا، حتیٰ کہ نفس اور صفات بشری منسوخ ہو گئے اور غیب سے مجھے دوسرا وجود مل گیا۔ اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت کی، انہوں نے مجھے بات کرنے کا حکم فرمایا، اپنا لعاب دین میرے منہ میں ڈال دیا جس کی وجہ سے فصاحت و بلاغت کے دروازے کھل گئے۔ تو یہ آپ کی کچھ باتیں تھی اور کافی سارے واقعات آپ کے موجود ہیں۔ ایک دن آپ کے بیٹے شیخ عبدالرزاق نے آپ سے دریافت کیا کہ ابا میں آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ ولی اللہ ہیں، آپ کو کب پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا جب میری عمر 10 سال کی تھی تو میں اپنے شہر کے مدرسے سے پڑھنے جایا کرتا تھا اور فرشتے میرے ارد گرد ہوتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچ جاتا تو فرشتے آواز دیتے کہ ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کرو۔ تو کافی سارے واقعات آپ کے موجود ہیں اور کافی ساری ریاضتیں، کافی سارے مجاہدات، بلکہ یہ وہ ہستی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنا کہا جائے، بلکہ کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی پڑھیے، آپ پڑھیے، سیرت غوث اعظم ہے اور مرآت الاسرار ہے، کافی ساری ایسی آپ کی شان کے اندر کتابیں لکھی گئی کہ آپ پڑھتے جائیے بس، اور ان کی شان کو سن کر پڑھ کر جھومتے جائیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا، اور اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد بھی یہ کہ سلسلہ قادریہ چشتیہ کی جو پہلی کڑی ہے وہ حضور شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، تو اسی لیے ان سے میں نے شروع کیا۔ انشاءاللہ تھوڑے دن میں سلسلہ چشتیہ ان کی بھی ویڈیوز ڈالنا شروع کروں گا، آپ دعا میں یاد رکھیے، اور سلسلہ قادریہ بھی آگے بڑھتا جائے گا۔ چونکہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا ہے، اسی لیے میرا ارادہ یہی رہے گا کہ حضور غوث اعظم کے بعد کے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات خود بھی حاصل کروں، آپ تک بھی پہنچاؤں، اور آپ کسی بزرگ کی اسی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے، وظائف ان کے یا کسی اور کے تو مجھے بتائیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔